حیدر بھی نبی کے قدموں میں، حمزہ بھی نبی کے قدموں میں، خود اپنے آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، اعلیٰ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے۔ آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ لٹایا۔ حضرت علی کا بڑا مقام، آقا نے کہا علی میرے بستر پہ سو جا، آقا نے حضرت علی کو سلا دیا، خود چلے صدیق کے دروازے پر۔ کافر آئے اور آ کے کہتے ہیں اندر جو سویا ہوا ہے نبی ہے۔ تھا کون؟ علی۔ جب اٹھایا تو حضرت علی بیٹھ گئے، کہنے لگے ہم تو مغالطے میں رہے، یہ تو علی ہے، یہ تو علی ہے۔ اب حضرت علی کو آقا نے یوں ہی تو نہیں کہا نا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب کافر حضرت علی سے پوچھتے ہیں علی نبی کہاں ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں وہ تو چلے گئے۔ کہاں گئے؟ جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ جہاں گئے ہیں۔ کہا وہ تو چلے گئے۔ کہاں گئے؟ جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ جہاں گئے ہیں۔ ابو جہل کہتے لوگوں اگر نبی کو ڈھونڈنا ہے نا تو پتہ چلے گا صدیق سے۔ اتنی بات اس کافر کو پتہ تھی کہ نبی وہاں ہوں گے جہاں صدیق ہے۔ لوگوں تین چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہے، تین چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہے، جان، مال، اولاد، اور میرا دعویٰ ہے کہ ان تین چیزوں کو ابو بکر سے بڑھ کے کسی نے نبوت پہ نثار نہیں کیا۔ میں دعوے میں دلیل دوں گا، ایک ایک جملے کی دلیل ہوگی اگر آپ کی توجہ میری جانب رہی تو۔ حضرت ابو بکر جب ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو اپنی بیٹی اسماء کو کہہ کے جاتے ہیں اسماء غار میں کھانا پہنچانا ہے، کھانا لے کے جانا ہے۔ اسماء 8 سال کی معصوم بچی، بچوں والوں، اولاد والوں، 8 سال کی معصوم اسماء کھانا لیتی ہے۔ کھانا کوئی مرغر غذائی نہیں، ستو جو کی روٹی، اسے چھپا کے لے کے جانا ہے۔ کیسے لے کے جائے؟ اسماء نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، اس کو پھاڑا، 2 حصوں میں کیا، ایک حصہ سر پہ رکھا، ایک حصے میں اس کو لپیٹا۔ ابھی تیاری کر رہی ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ابو جہل آتا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ صدیق کا پتہ چل جائے گا تو نبی کا پتہ چل جائے گا۔ ابو جہل کہتے اسماء تجھے پتہ ہے تیرا باپ کہاں ہے؟ اسماء کہتی ہاں پتہ ہے۔ ابو جہل کہتے بتا۔ اسماء کہتی نہیں بتاتی، بتا، نہیں بتاتی۔ زور کا تماچا مارا اسماء کے چہرے پر۔ لوگوں ایک طرف سے تماچا لگا، دوسری طرف سے دیوار لگی، رگڑ کھا کے نیچے گری، بالی دیوار میں اٹکی، بالی کان سے نکل گئی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ جب اسماء نیچے گری، نیچے نوکدار پتھر تھا، اس پتھر پر کنپٹی لگی، پیشانی لگی، ایک طرف سے تھپڑ کا نشان، دوسری طرف سے کان سے خون، ماتھے سے خون۔ ابو جہل بھاگ گیا، اسماء اندر آئی، چیخی نہیں، چلائی نہیں، چولہے سے راکھ اٹھائی، مرہم پٹی کی، غار میں چلی گئی۔ ابو بکر دیکھتے ہیں اسماء کے چہرے پر تھپڑ کا نشان ہے، اسماء کے کان سے خون آ رہا ہے، ماتھے سے خون آ رہا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں اسماء بیٹا کیا ہوا؟ اسماء کہتی ہے بابا وہ راستے میں مشرکین مکہ کا سردار ملا تھا، پوچھتا تھا تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا نہیں بتاتی بابا، اس نے مجھے مارا، میں نیچے گر گئی، پتھر لگا، خون آیا۔ صدیق صدیق میں ساری کائنات کی وفاؤں کو تیری وفا پہ قربان کر دوں، صدیق میں ساری کائنات کی وفاؤں کو تیری وفا پہ قربان کر دوں، صدیق میں ساری کائنات کی یاریوں کو تیری یاری پہ قربان کر دوں، صدیق میں ساری کائنات کی دوستیوں کو تیری دوستی پہ قربان کر دوں، صدیق میں ساری کائنات کی تڑپ کو تیری تڑپ پہ قربان کر دوں، صدیق میں ساری کائنات کے درد کو تیرے درد پہ قربان کر دوں، صدیق میں ساری کائنات کے عشق کو تیرے عشق پہ قربان کر دوں۔ صدیق یہ نہیں پوچھتے، لوگوں یہ نہیں پوچھتے بیٹی تجھے درد زیادہ، صدیق یہ نہیں پوچھتے بیٹی تجھے چھڑانے والا کوئی نہ تھا، صدیق یہ نہیں پوچھتے بیٹی اس ظالم کو منع کرنے والا کوئی نہ تھا۔ صدیق کہتے ہیں بزبان حال کہتے ہیں بیٹا ان تھپڑوں کو چھوڑ، آنسوؤں کو چھوڑ، خون کو چھوڑ، رخسار کے تماچوں کو چھوڑ، مجھے یہ بتا اس نے جو تجھے مارا، اس نے جو تجھ سے پوچھا تو نے بتایا تو نہیں، بتایا تو نہیں؟ گڑھی رسول پور والو سنو سنو اسماء کا جملہ۔ اسماء کہتی ہے بابا بابا اگر میں بتا دیتی تو مجھے صدیق کی بیٹی کون کہتا؟